ایک روایت ہے، وہ روایت یہ ہے کہ ان اللہ تعالی لما احبط آدم علیہ السلام من الجنہ الی الارض استوحش، جب خداوند کریم نے حضرت آدم کو نکالا جنت سے اور زمین کی طرف بھیجا تو حضرت آدم کو وحشت ہونے لگی۔ وحشت کیوں ہونے لگی؟ پوری روئے زمین پر اکیلے انسان نے، آج اگر کوئی بندہ ایک اکیلے کمرے میں ہو تو اسے وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ پوری روئے زمین پر اکیلے انسان تھے، ایک ان کی زوجہ تھیں حوا، وہ کسی اور جگہ تھیں، اور حضرت آدم کسی اور جگہ، تو بہرحال ان کو وحشت ہونے لگی۔ فسأل اللہ تعالی ان یؤنسہ بشیء من اشجار الجنہ، تو بس حضرت آدم نے خداوند کریم سے دعا کی کہ پروردگار جنت کے درختوں میں سے کوئی چیز بھیج دے میری طرف، یعنی اس دنیا میں، تاکہ میں مانوس ہو سکوں، کیونکہ پہلے جنت میں رہ کر آئے تھے، تو جنت کے درختوں میں سے کوئی چیز بھیج دے۔ فانزل اللہ تعالی الیہ النخلہ، تو خداوند کریم نے ان کے جانب کھجور کے درخت کی یا کھجور کا درخت بھیجا۔ فکان یأنس بہا فی حیاتہ، پس جب تک وہ زندہ تھے وہ اس کھجور کے درخت سے مانوس ہوتے تھے۔ فلما حضرتہ الوفات قال لولدہ، جب موت کا وقت آیا تو حضرت آدم نے اپنے بیٹے سے کہا انی آنس بہا فی حیاتی، جب تک میں زندہ تھا میں اس درخت سے انسیت لیتا تھا، بس جب میں دفن کر دیا جاؤں، مجھے دفنا دیا جائے، وارجو الانس بہا بعد وفاتی، میں چاہتا ہوں کہ میری وفات کے بعد بھی میں اس سے انس حاصل کروں، کہ یہ اصل جو وحشت ہے وہ تو کہاں پر ہے؟ قبر میں ہے، اور دنیا کی وحشت تو ایک اپنی جگہ ہے، کوئی مقایسہ نہیں ہے۔ اصل جو وحشت ہے بالخصوص پہلی رات وحشت زدہ۔ تو حضرت آدم نے کہا کہ یہ دنیا میں اس درخت سے جو ہے وہ انس لیتا تھا، انس پاتا تھا اس درخت سے، میں چاہتا ہوں کہ مرنے کے بعد بھی یہ میرے لیے باعث انس و الفت کا سبب بنے۔ فَإِذَا مِتُّ فَخُذُوا مِنْهَا جَرِيدًا، جب میں مر جاؤں تو اس درخت سے ایک جرید یعنی ایک ٹہنی کو لے لینا، وَشُقُّهُ بِنِصْفَيْنِ، اور اس کو دو ٹکڑے کرنا، وَضَعُوهُمَا فِي أَكْفَانِ، اور ان دونوں کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ فَفَعَلَ وَلَدَهُ ذَلِكَ وَفَعَلَتْهُ الْأَنْبِيَاءُ بَعْدَهُ، پس حضرت آدم کے بیٹے نے یہی کام کیا، اور ان کے بعد جتنے انبیاء ہیں یعنی سنت بن گئی، انہوں نے بھی یہی کیا، جو ان میں سے مرتا تھا یا جو ان کا مرنے والا مرتا تھا اس کے کفن میں دو ٹہنیاں رکھ دیتے تھے۔ ثم اندرس ذلك فی الجاہلیہ، پھر جب زمانہ جاہلیت آیا تو اس میں یہ سنت کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت یعنی رسول خدا سے پہلے زمانہ آیا، اس میں سنت ختم ہو گئی۔ فاحیاہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، بس اللہ کے رسول نے اس سنت کو دوبارہ زندہ کیا۔ وصار سنتا متبعتا، اس کے بعد یہ ایک سنت ہو گئی جو پے در پے چلی آ رہی ہے۔ وقد روى العامہ فی صحاحہم ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر بقبرین، یہاں تک کہ خود اہل سنت کے ہاں یہ صحیح روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول ایک قبر سے گزرے، بلکہ دو قبروں سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو دو قبر والے ہیں ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ دونوں عذاب میں مبتلا ہیں۔ وما يعذبان بکبیر اما احدهما فکان لا يتنزہ من البول واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ، فرمایا کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا گناہ نہیں کیا تھا، تو پھر عذاب کس بات کا ہے؟ کہا کہ ایک کا عذاب اس وجہ سے ہے کہ یہ کیا کرتا تھا؟ پیشاب کی طہارت صحیح سے نہیں لیتا تھا، اور روایت میں بھی ہے فشار قبر کا ایک سبب کیا ہے؟ جو شخص پیشاب سے صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پاک نہ کرے اس کو فشار قبر ہوگا۔ تو اس میں سے جو ایک شخص تھا وہ پیشاب سے صحیح طریقے سے طہارت نہیں لیتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا کانا یمشی بالنمیمہ، اس کا کام کیا تھا؟ چغل خوری، اس کی چغلی ادھر لگائی، اس کی چغلی ادھر لگائی، ان دونوں کا کام یہ تھا، تو اس وجہ سے ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَخَذَ جَرِيدَةً رُطْبَةً، پھر اللہ کے رسول نے ایک تر و تازہ ٹہنی کو اٹھایا، فشقها بنصفین، اس کو دو ٹکڑے کیا، وغزر فی کل قبر واحد، اور ہر ایک کو یعنی دو ٹہنی میں سے ایک کو ایک قبر پہ لگا دیا، دوسرے کو دوسرے کی قبر پہ لگا دیا۔ وقال، اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لعلہ یخفف عنہما مکتسبا، یہ جو میں نے ٹہنی لگائی ہے کس وجہ سے لگائی ہے؟ کہ جو عذاب ان کو مل رہا ہے ٹہنی کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہو جائے گا، اس ٹہنی کی وجہ سے۔
اور یہاں تک کہ روایت موجود ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ یہ جو ٹہنیاں دو رکھی جاتی ہیں، یہ جو دو ٹہنیاں ہیں، الجریدۃ تنفع المؤمن والکافر، یہ مومن کو بھی فائدہ دیتی ہیں اور کافر کو بھی، یعنی حتیٰ اگر کافر کے کفن میں بھی دو ٹہنیاں رکھ دی جائیں تو اس کو بھی فائدہ دیں گی۔ کافر کو فائدہ کیا دیں گی؟ یہی فائدہ ہوگا، اس کا عذاب کم ہوگا، ختم نہیں ہوگا، عذاب کم ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کافر کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرے یا کافر والدین کے لیے انسان مغفرت کی دعا کرے تو دعا کر سکتا ہے، لیکن اس کی دعا سے کیا ہوگا؟ مغفرت تو نہیں ہوگی کیونکہ کافر مرا ہے، بلکہ ان کے عذاب میں کیا ہوگا؟ کمی ہو جائے گی، اور مومن کا جو ہے وہ اس کو عذاب نہیں ملے گا۔